मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बहुत गंदा, बहुत गलीज, बहुत पलीद अमल है। मैं बार बार कहता हूं, जब कोई कहा करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोला भंगियों वाला काम मत किया कर तू, और हमारे सामने आके मत बताया कर। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना ये भंगियों चमारों का काम है। खानदानी आदमी बीवी रखता है और औरत शौहर रखती है, उनके हलाल औलाद पैदा होती है। वलदु ज़िना और हरामी बच्चे मुसलमानों के पैदा नहीं होते, काफिरों के पैदा होते हैं। बताओ, गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करता है या उसको बीवी बनाता है? बताओ ना, बोलो ना यार, क्या हो गया? तो इसका मतलब किसी औरत से बगैर शादी के फिजिकल रिलेशन गधे घोड़ों का काम, कुत्ते बिल्लियों का काम है या नहीं है? ये काम कुत्ते बिल्ली करते हैं। कुत्ते का कुतिया से फिजिकल रिलेशन होता है, कोई निकाह का अक़द नहीं होता। गधे का गधी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है, लेकिन कोई निकाह का एग्रीमेंट नहीं होता। घोड़े का घोड़ी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है, औलाद भी होती है, लेकिन कोई निकाह का अक़द नहीं होता। तो कोई आपका दोस्त आके बोला करो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ सोता हूं, उसको बोला तू कुत्तों वाला काम करता है, तू गधों वाला काम करता है, तू खच्चर वाला, तू जो है घोड़ों वाला काम करता है, तो कुत्तेपन से निकल, वरना मुझे अपना ये मेरे सामने आके कुत्तापन ना बयान किया कर। खुदा की कसम, उसके साथ तुम भी जहन्नम की आग में जलोगे। जब वो आके कहता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तो खुश ना हुआ करो, वरना तुम्हें भी खुदा उसी आग में फेंकेगा। हमारी हुकूमत से कोई उम्मीदें मत लगाओ। असेंबलियों में बैठे हुए लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनको जिना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं। औलादों को रोको, अपनी औलादों को, और बरवक्त निकाह कराओ अपनी औलादों का। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के 3 बेटे जवान हुए, तीनों को बुलाया और कहा कि देखो बेटो, जिना के करीब ना जाना, कभी भी ना जाना, निकाह करना है, जिसने करना है मैं उसका निकाह कराऊंगा। आज निकाह को अजाब बना लिया है और ऐसे जिना को सोसाइटी में फैलाया जा रहा है। तबलीग में वक्त बाद में लगाओ, पहले अपने बेटों का निकाह कराओ। बेटा जवान हो जाता है, उसको साल के लिए भेज दिया, भाई निकाह करके भी तो भेजा जा सकता है ना उसको। फिर आने के बाद भी निकाह नहीं करा रहे, फिर दोबारा कहीं और लगा दिया उसको। ना खानकाहों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो, ना मदरसों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो उसका। ये हमारे नबी की तालीमात हैं, कोई मजाक थोड़ी है ये। तो खुदा ने नाफरमानों के लिए मेरे भाई जहन्नम की आग रखी है, इसको हल्का मत समझो, खुदा उठा के डाल देगा आग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा, नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं इकट्ठी आग में। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये वो जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं जो जिना किया करते थे। अल्लाह ने बरहना इनको उस इकट्ठे आग में डाल दिया इनको। तो अगर ये जिंदगी तुम्हें चाहिए तो करो, और याद रखो अल्लाह दुनिया में अजाब दिखाएगा नहीं। दिखा दिया होता तो ये तो गोरे भी जिना से बच रहे होते। फिर ये अल्लाह ने इस पे पर्दे डाल दिए हैं और पैगंबरों को भेजा ये समझाने के लिए कि इनको जाके समझा दो कि जिना करने वालों के लिए अल्लाह ने आग रखी है। और कुरान बार बार ये भी कहता है इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इतने सारे लोगों को जहन्नम की आग में डाल देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं ना यार इतने लोग आग में जलेंगे, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। तो कुरान इसका भी जवाब देता है कि मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, मैं परवाह नहीं करूंगा। और जैसे अल्लाह गफूर और रहीम है, भाई अल्लाह अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है। वो गफूर और रहीम अगर है ना, तो तौबा करने वालों के लिए, जिनसे हो चुका गिड़गिड़ा के माफी मांगे। जो तौबा नहीं करते उनके लिए अल्लाह गफूर और रहीम नहीं है। वो तो सजाएं उसने रखी हैं, पैगंबरों को भेजा ये बताने के लिए कि देखो नबी की सिफत बशीर के साथ नज़ीर भी है, खुशखबरियां देने वाले भी और डराने वाले भी हैं। बस लड़कियां जिना कर रही हैं और ऐसे बता रहे होते हैं, बड़े आराम से फोन आते हैं ना, ऐसे बता रहे होते हैं जी मेरा उनसे फिजिकल रिलेशन भी है। मैं उस खातून से कहता हूं आप इतने आराम से बता रही हो आपका रिलेशन है उससे, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है बताते हुए? शादीशुदा औरत का शौहर बाहर है और यहां अपने पुराने बॉयफ्रेंड से रिलेशन है उसका। कितने वाकयात सामने आ रहे हैं। लोग कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई इसलिए नहीं हो रहा कि सजा का दिन अल्लाह ने क्या रखा है? आखिरत रखी है। तो हमें और भी बहुत, हमारा मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं है। ये तो दुनिया में गरीब लोग भी एक दिन मर जाते हैं, मालदार भी एक दिन। पेट्रोल सस्ता हो गया तो कितने दिन के लिए सस्ता होगा? हमारी उम्र 10 20 30 साल रह गई है ना, क्या कर लेंगे 30 साल में पेट्रोल सस्ता करके?
کیا کر لیں گے یار, آٹا سستا ہو گیا 20-30 سال تک, کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے, لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا, پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے, علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑگڑائے اللہ کے سامنے, نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو, کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق, میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں, شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق, میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا, مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نے خود بھی کی ہے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی یار. جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھیں. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا, آج ماں باپ, بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی, ایک دفعہ سمجھا دے گا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. او بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں, ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں, آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو, تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہے, ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو, ان کے حقوق بھی ادا کرو. تو جو عورت رہے گی اس کو رکھو, نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا, آپ بول دو میں تو 4 پوری کروں گا. بھائی میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے, ان سے کہا جائے یار نکاح کرو, کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ اجر ملتا ہے. زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا. خدا کی قسم وہ ٹینشن ہے جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو. وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو, جہنم کی آگ مل رہی ہو, اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو. نکاح میں ٹینشن ہے, پیغمبروں کو نہیں ہوئی ہے کیا پریشانیاں؟ نبی کی 9 بیویاں تھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ چھوڑ دو, سوسائٹی تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا. وہ ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے ہیں, اپنے دامادوں کو بولے نا دوسری شادی کرو. کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منع کیا دوسری شادی سے؟ ایسے ایسے تانے. اپنے بہنوئیوں کو بولو نا, میں 10 سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. ابھی بھی بول رہا ہوں, اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے, مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ. ایسے ایسے تانے. تو بھائی تانے دیتے رہو. اور ان کے گھر میں پھڈے بہت ہوتے ہیں. میں نے کب کہا میرے گھر میں کوئی پھڈا نہیں ہوتا؟ سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے, ہم بھی یہی گوشت کھاتے ہیں, یہی روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ پھڈے اگر ہوتے نہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہوتے ہیں, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, ہوتے ہیں, خدا کی قسم یہ پھڈا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں. جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو نا, اور جس بغیرت کے گرل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں, یہ جھگڑوں والا میرڈ آدمی اس گرل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ اس گدھے گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے, وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے, جو گوروں کا ہے. وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا. لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہو. گورے کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ایٹیٹیوڈ, اور خدا کی نظر میں کوئی پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہو نا, زنا نہ کرتا ہو, وہ مہذب ہے. اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں طوائف خانے میں جاتا ہو, وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے. وہ آپ گورے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کہ یار یہ جاپان اور گورے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ اور اتنی تمیز. اب بھائی زنا کر رہا ہے یار, وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا. تو کیا کرنا ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کا یار؟ تم نے کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتا, نہ بھائی کا پتا, نہ باپ کا پتا, نہ ماں کا پتا؟ کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا تم نے؟ تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے, بولو, جس کو خدا تہذیب کہتا ہے.
خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے ہو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, زنا سے بچتا ہے, برائی سے بچتا ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا, چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے. کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے, کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے. سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے, کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے, ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا, خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے, یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل. ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی مسائل ہیں, اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو, سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار, ہمارا بنے گا کیا؟ سوسائٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے بات کر رہی ہیں, ہمارا بنے گا؟ یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. غربت ہے لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے, یہ گھر کامیاب ہے. اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے, جنہوں بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بیٹیاں ماؤں کے سامنے چیخ بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پہ خرچ کیا, اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے اس چیز پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذہب سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے.